بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں جناب ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. خاص طور سے آج آخری لیکچر ہے تو بالکل آئی فیل کمفرٹیبل کہ یہ ایک سیریز جو ہے اختتام تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ سے ہم لوگ تو خوش ہیں کہ اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے کام مکمل ہو رہا ہے. بچے خوش ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے گی. نہیں، وہ بھی خوش ہو گئے ماشاء اللہ سے ایک سیریز کمپلیٹ ہوئی، یعنی ایک کورس کمپلیٹ ہوا. یہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، بڑا ایک ڈیفیکلٹ تھا کہ جس کے اندر ہم نے بات چیت کی. ہم لوگ جو بیسیکلی جو میتھمیٹکس میں ڈیل کرتے ہیں، ہمارے پاس دو تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز، سب سے پہلے ہمارے پاس پیچھے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ ہوتا ہے، چاک سے ہم مارکرز استعمال کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہمارے پاس آڈینس ہوتے ہیں. یہ تینوں چیزیں اتفاق سے ہمارے پاس نہیں تھی، تو یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا جس میں ہمیں کافی یاد کرنا پڑا. لیکن شکر اس بات کا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. یہ ہمارے سامنے پاور پوائنٹس موجود تھی، پیچھے پلازما موجود ہے، آپ کے پاس اسکرین موجود ہے، اور یہ لیکچرز آپ کے پاس آ رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. آج ہمارا لیکچر نمبر 45 ہے. یہ اس سیریز کا آخری لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کیا کریں گے. ہم سمنگ اپ کریں گے. ٹھیک ہے، جو ہم نے بات چیت کی ہے ابھی تک اس سب کو کوشش کریں گے کہ آج ریوائز کر لیں. یہ ہمارا امتحان ہے. ہمارے اپنے امتحان میں ہم نے یہ سامنے اسکرین موجود ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اس پہ دیکھ لیں گے. لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس 45 لیکچرز کے 44 لیکچرز میں، تو 45 لیکچر میں اس کو سارے کے سارے کو سم اپ کر لیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں نا کہ کچھ ٹاپکس میں لے لیتا ہوں جی، کچھ ٹاپکس آپ لے لیجیے گا. جو ہم نے اسٹارٹ کیا جس طریقے سے کہ نان لینئر ایکویشن سے اسٹارٹ کیا تھا، پھر ہم نے لینئر ایکویشنز کیے تھے، سسٹمز آف لینئر ایکویشن کیے تھے، اس کے بعد آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کیے تھے، پھر انٹرپولیشن کیے تھے، پھر ڈفرینسیشن انٹیگریشن کیے تھے، اور پھر ڈفرینشیل ایکویشنز. اسی آرڈر میں ہم لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ جو سلائڈس چوز کی ہیں جو وہاں پر ہم نے استعمال کی تھی، وہ اسی میں سے لے کے اور ان کو بتاتے تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو وہ ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں ایک لے لیتا ہوں ٹاپک، اور وہ ٹاپک وہی ہے کہ نان لینئر ایکویشن جو ہم نے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کو کافی دن ہو گیا، یہ تیسرے چوتھے لیکچر میں بچوں نے پڑھی تھی، پتہ نہیں یاد ہے شروع میں کیے، پتہ نہیں ان کو یاد ہے یا بھول گئے. ہم دیکھتے ہیں، وی ٹرائی ٹو ریوائز. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. نان لینئر ایکویشنز ہمارا چیپٹر نمبر 1 تھا، یا سیگمنٹ نمبر 2 جسے کہہ لیں آپ، جس میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا بائیسیکشن میتھڈ تھا، ریگولر فالسے میتھڈ تھا، میتھڈ آف اٹریشن تھا، نیوٹن ریپسن میتھڈ تھے، مولرس میتھڈ تھا، گراف روٹ اسکوائرنگ میتھڈ تھا. یہ ہمارے پاس 4-5 میتھڈ تھے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. سمپل سے میتھڈ تھے. بائیسیکشن میتھڈ تھا جس کے اندر ہم بائیسیکٹ کرتے جاتے تھے اور اس روٹ کی طرف پہنچتے تھے. بیسیکلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اٹریٹو پروسیسز کے ذریعے ہم اس روٹ تک قریب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. کوئی بھی ہمارے پاس نان لینئر ایکویشن اگر دی ہوئی ہے تو اس کا ہم نے سولوشن معلوم کرنے کے مختلف طریقہ کار. اب ریگولر فالسائی میتھڈ ہے جس کو ہم نے یہ فالس پوزیشن میتھڈ بھی بتایا تھا. تو یہ وہی سلائڈس ہیں، میں نے وہاں سے پک اینڈ چوز کر لی ہیں، آپ کو کوئکلی بتاتا چلتا ہوں. ٹھیک ہے، ونس اگین بائیسیکشن میتھڈ جو بولزانو میتھڈ بھی ہم نے بتایا تھا، ریگولر فالسائی میتھڈ ہے، میتھڈ آف اٹریشن ہے، نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ہم نے سب سے پہلے کون سا بتایا تھا؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے بائیسیکشن میتھڈ تھا، وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ تھا. سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ فالس پوزیشن میتھڈ یا ریگولر فالسائی میتھڈ ہے. In the method of false position, the first approximation to the root of fx equal to 0 is given by. یہ آپ کے پاس پہلی اپروکسیمیشن ہے. یہ اگر آپ کے پاس آ جائے اور اس کو جب آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس کے بعد آگے آپ امپروو کر سکتے ہیں، اور یہ امپروومنٹ جو ہے ڈیپینڈ کرے گی. دس امپروومنٹ ول ڈیپینڈ اپون دی ایکوریسی وچ یو وڈ لائک ٹو ہیو. جتنا اچھا سولوشن آپ معلوم کرنا چاہیں گے اتنی ہی آپ کو زیادہ اس میں کیلکولیشن کرنی پڑے گی اور اس کے روٹ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے گی. The formula which is on your screen is xn plus 1 is equal to xn minus xn minus 1 divided by fxn minus fxn minus 1 into fxn. I read it once again, I repeat it once again. This is xn plus 1 is equal to xn minus xn minus 1. This whole divided by fxn minus fxn minus 1. This is to be multiplied with fxn. ٹھیک ہے نا، یہ وہاں پر ہم نے آپ کو 2.2 ایکویشن سے ریپرزینٹ کیا تھا، اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیئر fxn minus 1 and fxn plus 1 are of opposite sign. Successive approximation to the root of fx equal to 0 is given by equation 2.2. یہ ایک خاص چیز جس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ fxn minus 1 اور fxn plus 1 جو ہے they are of opposite sign.
اور یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے پاس x3 معلوم ہو جائے گا تو پھر x2 معلوم x2 معلوم ہے تو x3 معلوم کر سکتے ہیں, x3 معلوم ہے تو پھر x4 معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو پروسیڈ فردر. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر x3 معلوم نہیں ہے تو x4 معلوم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ xn ہی معلوم ہوگا جب یہ xn+1 پہ جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارے پاس میتھڈ آف اٹریشن which can be applied to find the real root of the equation f(x=0) by rewriting the same in the form. کوئی بھی ہمارے پاس equation دی ہوئی ہو تو ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں, x=5x. اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم, اس کے بعد ہمارے پاس ایک انیشیل اسٹارٹنگ پوائنٹ x0 دیا ہوا ہے, وہاں پہ اس کی ویلو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جس سے ہمارے پاس x1 آ جاتا ہے. جب x1 ہمارے پاس کیا آئے گا 5x0 آ جائے گا. پھر اس کے بعد x2 ہم کیلکولیٹ کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو 5x1 ہو جائے گا. x3 کیلکولیٹ کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو 5x2 اینڈ سو آن سو فورتھ. اینڈ لاسٹلی xn+1 آپ نے کیلکولیٹ جب بھی کرنا ہوگا, دیٹ ول بی اکول ٹو 5xn, اور یہاں سے اس کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں گے. تو xn+1 جب آ جائے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی ویلو آگے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. n کی ویلو 3 4 5 6 100 200 300 ہے, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور وہی چیز جو ہم نے فرسٹ 2 لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی ایکوریسی یا آپ کا جو ریزلٹ ڈیپینڈ کرے گا کس کے اوپر, کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. جی جناب ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایکوریسی اور ایرر کی بھی, جی اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ یہ نیومیریکل کمپیوٹیشن میں اٹ از سو امپورٹنٹ کہ یہ سارا کھیل ہی ایرر کا ہے. اور نیومیریکل کمپیوٹیشن تو ہم ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں بہت زیادہ ایرر ہو. تو ایرر کو ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ وہ منیمم ہو. تو ایک اس کا ہم نے ہمیشہ ایسٹیمیٹ رکھنا ہے, کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک ہونی چاہیے کہ ایرر ہمارا بہت زیادہ تو نہیں ہے. اگر ایک سرٹن رینج سے زیادہ جاتا ہے تو وہ آنسر ہمارے لیے فضول ہے. سو ایرر میجر کرنے کے, جیسے ہم نے انہیں شروع میں لیکچرز میں بچوں کو بتایا تھا, 2-3 طریقے ہیں. ایبسولوٹ ایرر کو دیا جا سکتا ہے کہ ایبسولوٹ ایرر کتنا ہے, ایرر پرسنٹیج کتنی ہے. تو اس طرح مختلف طریقوں سے ہم یہ میجر کر سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ ایرر ہیز بین انٹروڈیوسڈ اینڈ ہاؤ مچ ایرر کین بی ٹالریٹڈ. اگر ایک سرٹن رینج سے وہ باہر جائے تو ایسا آنسر ہمارے لیے فضول ہے. دی آنسر ہیز ٹو بی کلوز ٹو دی ریئل روٹ, دیٹ از دی ایسنس آف آل دس. اور ان تمام میتھڈز میں ہم اس کی کوشش کرتے ہیں, کہیں کامیاب ہوتے ہیں کہیں نہیں, مگر زیادہ کوشش یہی ہے. آپ نے جو بات بڑی صحیح کی ایک سینٹینس کے اندر کہ یہ نومیریکل انالیسس میں سارا کھیل جو ہے ایرر کا ہی ہے, ایرر کا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا, کتنی ایکوریسی کتنی اپروکسیمیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. یس جناب, یہ جو سسٹمز آف لینئر ایکویشن ابھی ہم کریں گے, اس کے بعد جو ڈفرینشیل ایکویشنز کی ہم بات چیت کریں گے, اس میں سب سے زیادہ جو کھیل ہے وہ ایکوریسی کا ہے اور سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کا ہے اور ایرر کا ہے. ایرر کو کبھی بھی ڈاؤن پلے نہیں کرنا ہے, اور سارا امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے بیسیکلی کرتا ہے اس چیز کو کتنا ایکوریٹلی آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو فاسٹ کمپیوٹر, ایفیشینٹ کمپیوٹرز وغیرہ آئے ہیں, یہ سارے کے سارے اسی وجہ سے آئے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس ایرر کم سے کم ہو سکے. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا نیوٹن ریپسن فارمولا. وہ نیوٹن ریپسن فارمولا کیا تھا, اٹس اے سکسیسو اپروکسیمیشن x2 x3 xn to the roots are obtained from the formula which is xn+1 is equal to xn minus fxn divided by f dash xn. Once again, the Newton-Raphson formula میں approximation کرتے ہیں xn+1 is equal to xn minus fxn divided by f dash xn. تو اگر آپ کے پاس n is equal to 0 ہے اور آپ کے پاس x0 دیا ہوا ہے, پھر آپ وہاں سے x1 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, x2 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, and so on so forth. یہ سکسیسو اپروکسیمیشن. دوسری چیز خیال رکھیے گا کہ پہلے بھی اور یہاں پر بھی جو پچھلے دفعہ ایٹریشن والا میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی آپ کے پاس x2 اویلیبل ہوگا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, جیسے ہی آپ کے پاس x3 اویلیبل ہوگا آپ نے x4 کے اندر استعمال کرنا ہے. اور یہی آپ ہر اسٹیپ پہ آپ اپڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ڈیٹا کو. یہ نہیں کہ آپ x0 پہ ریلائی کر رہے ہیں, x0 پہ جب ریلائی کر لیا پھر x1 پہ آ گئے, x1 پہ جب ریلائی کیا تو پھر x2 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جو اپڈیٹڈ ریزلٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے. once again the formula is xn+1 is equal to xn minus fxn divided by f dash xn. اس کے بعد ایک ہم نے ٹاپک میں تو نہیں بتایا تھا لیکن آپ کو یہ سیکنڈ میتھڈ بتایا تھا. سیکنڈ میتھڈ بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو نیوٹن ریپسن فارمولا بتایا. xn+1 is equal to xn minus 1 into fxn minus xn into fxn minus 1 divided by fxn minus f of xn minus 1, اور n کی ویلیو ہے یہاں پر 1 2 3 4 so on so forth. ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ xn+1 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا. یہ بھی نان لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن یہ دیکھیے یہ ہم نے لکھا ہے نیچے
This sequence converges to the root b of fx is equal to 0, that is fb is equal to 0. ابھی اس کے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ کہ the secant method converges faster than linear and slower than Newton's quadratic. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ نیوٹنس کا جو کوارڈریٹک نیوٹن ریپسن فارمولا جب کوارڈریٹک آپ استعمال کریں گے تو اس سے سلور ہے, لیکن اگر لینئر ہے جس میں فرسٹ آرڈر یا فرسٹ ڈگری کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے فاسٹر ہے, بیٹر ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا مولر میتھڈ. مولر میتھڈ میں کیا بتایا تھا؟ مولر میتھڈ میں بتایا تھا کہ ایکس آئی پلس پر اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو کس کے برابر ہوتا ہے؟ دیٹ از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی لیمڈا. ٹھیک ہے نا, ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی لیمڈا. یہ شروع کے اندر یہ بڑا سخیر قسم کا لیکچر ہو گیا تھا جس کے اندر ہم نے ایچ آئی اور لیمڈا وغیرہ کو ڈیفائن کیا تھا. لیمڈا کیا چیز ہے؟ لیمڈا از اکول ٹو -2 ڈیلٹا آئی ڈیوائڈ بائی جی آئی پلس مائنس جی آئی اسکوائر -4 ڈیلٹا آئی لیمڈا آئی انٹو ایف آئی -2 لیمڈا آئی مائنس ایف آئی -1 ڈیلٹا آئی پلس ایف آئی whole square root or whole to the power 1/2. I read it once again. xi plus 1 is equal to xi plus hi lambda, where the value of lambda is equal to -2 fi delta I divided by gi plus minus gi square minus 4 fi delta I lambda I into fi minus 2 lambda I minus fi minus 1 delta I plus fi whole to the power 1/2. اب اس میں تو نظر آتا ہے کہ سارے ہی جتنے گریک الفابیٹس ہیں وہ آ گئے ہیں. جی آئی ہے جس میں ڈیلٹا بھی ہے, لیمڈا بھی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ جو ہم نے پیرامیٹرز یہاں پہ انٹروڈیوس کیے تھے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ لیمڈا کی ویلیو کیا ہے. لیمڈا کی ویلیو ایچ اوور ایچ آئی ہے. ایچ وہی آپ کے پاس انٹرول ہے, ایچ اوور ایچ آئی, دیٹ از اکول ٹو ایکس مائنس ایکس آئی ڈیوائڈ بائی ایکس آئی مائنس 1, اور لیمڈا آئی از اکول ٹو ایچ آئی اوور ایچ آئی مائنس 1 اینڈ ویئر ڈیلٹا از اکول ٹو 1 پلس لیمڈا آئی. لیمڈا ونس اگین میں بتاتا ہوں, لیمڈا از اکول ٹو ایچ اوور ایچ آئی اور لیمڈا آئی از اکول ٹو ایچ آئی اوور ایچ آئی مائنس 1, ڈیلٹا آئی از اکول ٹو 1 پلس لیمڈا آئی. یہ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ واپس اس کے اندر آتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی لیمڈا, یعنی ایچ آئی کو کیلکولیٹ کریں گے, لیمڈا کو کیلکولیٹ کریں گے, آپ کے پاس فوراً جواب آ جائے گا. یہ جناب طریقہ کار تھا ہمارے پاس جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک تھا, نیکسٹ چیپٹر تھا ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن, جس میں ہمارے پاس ایک ایکویشن نہیں تھی بلکہ کافی ساری ایکویشنز تھیں, اور لیکن ساری ایکویشنز لینئر تھی. میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ٹاپک کو وہ ریوائز کرا دیں. جی ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو, آپ دیکھ لیں. چلیں, یہ تو اس میں سب سے پہلے گاؤزین ایلیمینیشن میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا, اور گاؤزین ایلیمینیشن میتھڈ میں سسٹم آف ایکویشنز دی ہوئی ہوتی ہیں, ان کا سولوشن ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے. سولوشن معلوم کرنے کے لیے اس میں بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کرنی پڑتی ہے, لیکن ود اے گیون میتھڈالوجی. تو اس اسٹیجز کو, اس گیون میتھڈالوجی سے مراد وہ اسٹیجز ہیں جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں. تو دیٹ از گیون ان دا اسکرین. دا گیون سسٹم آف ایکویشنز از ریڈیوسڈ ٹو این ایکویولنٹ اپر ٹرائنگولر فارم یوزنگ ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشنز. دی اپر ٹرائنگولر سسٹم is solved using back substitution procedure. تو لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کی توجہ دلاؤں کہ آل ٹوگیدر جتنے ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز میں کیے وہ کئی میتھڈس تھے, اور ظاہر ہے اب ان سب کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا تو مناسب نہیں ہوگا. تو میں بیچ میں چند جو ویل نون ہیں, جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں, میں ان کو مینشن کرتا ہوں. Gauss's elimination method, for example, Gauss's Jordan elimination method ہے, Kraut's reduction method ہے, Jacobi's method ہے, Gauss's Seidel method ہے, relaxation method ہے, matrix inversion method. What is the aim? The aim is to find a solution to the system of equations. Gaussian elimination method میں 2 stages میں جیسے کیا جاتا ہے, اور ہم بیک سبسٹیٹیوشن یوز کرتے ہیں میتھڈ کو, اور اس سے ہم جو ان نون ویریبلز ہیں ایکس وائی زیڈ یا ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 اینڈ سو آن, ان کو معلوم کرتے ہیں. دا ان نونز دیٹ آر گیون ان دس لارج نمبر آف سسٹمز آف ایکویشنز. یاد رکھیے جب ہم ایگزامپلز یہاں کرتے ہیں تو ایکچولی ایگزامپل کلاس روم میں کرنے کے لیے تو کیونکہ میتھڈ کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہمیشہ ڈائمینشنز کم لی جاتی ہیں, 2x2 3x3 4x4 اور سو آن. لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ when we want to solve it through a computer, تو we are talking about
large number of system of equations, جس میں for example it could be 1000 by 1000, it could be a million by million, and that is why we need to have systems such as this. اور ان سسٹمز کی ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے, اور کمپیوٹر کی بھی اسی لیے ضرورت پڑتی ہے, الگوریدم کی بھی اسی لیے ضرورت پڑتی, پھر الگوریدم آتا ہے تو ایفیشینٹ الگوریدم کی بھی اسی لیے ضرورت پڑتی ہے, بیکاز دا ویریبلز دیٹ آر انوالوڈ آر ویری لارج. تو گاؤزین ایلیمینیشن میں بیک سبسٹیٹیوشن سے ہم معلوم کرتے ہیں. سملرلی گاؤزز جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ وچ از اے سلائٹ ویریشن آف دی گاؤزین میتھڈ. کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ میں اگین ہم ٹرائنگولر فارم میں ڈیوائڈ کرتے ہیں گیون میٹرکس کو 3 میٹرکس میں. دا میٹرکس از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 میٹرکس وٹ وی کال ایز LU میٹرکس, لوور ٹرائنگولر فارم, اپر ٹرائنگولر فارم. پھر ان کو ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں بائی اندر ویریبل, L is substituted as another matrix. Then we solve it by standard linear transformations کے ساتھ کر کے, یا ایلیمنٹری رو ٹرانسفارمیشن سے ہم ایک لاسٹ رو کو 0 پہ لاتے ہیں, ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں ان نون کی, اینڈ دین وی گو بیکورڈ. اور پھر اس کو جب سبسٹیٹیوٹ ایک ٹرائنگل کی ہم کر لیں, L کی یا U کی, دین وی گو بیک اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویلیوز دیٹ آر گیون ان وٹ آئی کالڈ ایز L. تو آپ یاد کریں گے کہ جس وقت ہم لیکچر میں بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کو LU میتھڈ بھی بیچ میں کہا تھا, which is the same method. The Jacobi's iteration method is a similar method, again numerically, that a large number of system of equations are given. اس میں ہم we have a initial approximation, کوئی initial approximation ہم دے دیتے ہیں and we start from them. جتنے بھی ویریبلز ہیں ان تمام کو انیشیل پوائنٹس دینے پڑتے ہیں. عام طور سے 0 بھی لیا جاتا ہے, لیکن اگر 0 سے ڈفرینٹ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. بٹ جو بھی پھر ویلیوز ویریبلس کی آتی ہے اس ویریبلس کو, سیٹ آف ویریبلس کو دوبارہ ایٹریٹ کرتے ہیں, پھر سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, پھر اس سے سیکنڈ سیٹ آئے گا, پھر تھرڈ سیٹ, پھر فورتھ سیٹ, ٹل وی ریچ دا لیول دیٹ وی تھنک از اپروکسیمیٹ ٹو دی ریئل آنسر, ٹو دا کلوز آنسر. اگین وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہی, میں اور ڈاکٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکوریسی از امپورٹنٹ اینڈ وی وانٹ ٹو سی ویئر دا ایرر ہیز بین minimized. تو یہ جیکوبیز میتھڈ ہے جس میں دا ہول سیٹ آف ویریبلس آر گیون این انیشیل اپروکسیمیشن اینڈ دی ہول سیٹ از کیلکولیٹڈ, reiterated, resubstituted. We repeat the method as many times as we want it to be. اسی کی سلائٹ ویریشن ہے گاؤزز سیڈل اٹریشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انیشیل پوائنٹ لیتے ہیں تو انیشیل پوائنٹ سے ایک ویریبل کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ دا ہول سیٹ آف ویریبلس کی ویلیو. ان میں سے کسی بھی ایک کی ویلیو معلوم ہو جائے تو اس کو ہم فوراً سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. پھر اس سے جو نیکسٹ ویریبل کی ویلیو معلوم ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں ڈفرینس کیا ہے جیکوبیز کے مقابلے میں؟ جو ڈفرینس یہ ہے کہ ایز سون ایز دا ویلیو آف سم ویریبل از obtained approximate, we immediately substitute back into the system and find out the next value, and we continue to do this till we have an adequate value or set of values, set of answers that we are looking for and that satisfy our requirement of minimum level of errors that are there. تو یہ گاؤزز سیڈل میتھڈ تھا. اسی طرح سے ریلیکسیشن میتھڈ, میٹرکس میتھڈ بھی آپ کو ان ڈیٹیل میں ہم نے کرا دیے ہوئے ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دیٹ. وی گو بیک ٹو دا گاؤزز ایلیمینیشن میتھڈ جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا. آئی سے اٹ اگین that in Gauss's elimination method, the solution of system of equations is obtained in 2 stages. The stages are: the given system of equation is reduced to an equivalent upper triangular form using elementary transformation. Elementary transformation سے مراد ہے کہ پوری رو, ایک رو کے اوپر ہم ایک ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. That is, for example, just to remind you, we can divide the row, whole row by a certain number. We can multiply with a certain number,
and we know it by the properties of matrices that the values of unknowns are not changed by this kind of elementary row operations. So usse hame ye malum karte hain, and then we go on to the upper triangular system, which is solved by using back substitution procedure. Then we come to Gauss's Jordan method, jo ki isme next tha, which is slight variation of Gaussian method, as I had remarked earlier. And in this method, the elements above and below the diagonal are simultaneously made zero. जबकि Gauss's eliminatory method में पहले हम upper triangle को deal करते हैं, फिर उसके बाद next को deal करते हैं. We go on to the next slide. We talk about the Crowd's reduction method. Crowd's reduction method, जैसे मैंने आपको बताया, the matrix is divided into two components, L and U. So L is the lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix. اور یہ اس طرح سے رکھی جاتی ہے that it contains 1 on its main diagonal. یہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. It is important کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اگر اپر ٹرائنگولر کا وہ ڈائگنل 1 نہ ہو تو پھر تو یہ میتھڈ ویلڈ نہیں ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اٹ از مینٹینڈ اینڈ وی ڈو دیٹ. یہ یہاں پر اس کو بائی ایگزامپل بائی ایلسٹریشن بھی سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے دیٹ ایف وی آر گیون اے میٹرکس اے, دا میٹرکس اے از بروکن اپ انٹو 2 سب میٹریسز called as L and U. L for the lower triangular matrix, U for the upper triangular matrix. تو آپ لوور ٹرائنگولر میٹرکس کے ایلیمنٹس دیکھ لیجئے. L11 0 0 ایز ایکسپیکٹڈ, سیکنڈ رو میں L21 L22 0, اور تھرڈ رو میں L31 L32 L33, L stands for lower. اور سیکنڈ اپر میٹرکس میں لوور ٹرائنگولر کمپوننٹ میں the elements are 0 as they are expected to be. The diagonal elements are 1, which is a restriction جو ہم کو رکھنا ہی ہے. اور upper triangular میں U12, U13, U23 are the unknown matrix. They are equated to the matrix A. تو آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. بہرحال اس سسٹم میں پھر ہم دوبارہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایک کمپوننٹ لے کے, فار ایگزامپل U کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں. وی سبسٹیوٹ اٹ ایز سم میٹرکس اندر ZX اور سم تھنگ, اور اس سے کر کے یہ میتھڈ ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتا چکے ہیں. وی فائنڈ آؤٹ دا ویلیوز آف U12, U13, U23, substitute them. When we have done that, we go back to the L1, L2, L21, L22 and so on. ان کو بھی ڈیٹرمن کرتے ہیں. When we have found that, then we go back to find the values of unknowns x1, x2, x3 and so on. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میتھڈ پہ جیکوبیز میتھڈ پر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو جیکوبیز میتھڈ کے بارے میں تو جیسے بتایا, وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود انیشیل گیس, اور انیشیل گیس اس میں تمام کے تمام سیٹس کے لیے لینا پڑتا ہے, اور تمام ویلیوز کیلکولیٹ کر کے وی ریٹریٹ دیم. سو آئی گو اوور اٹ, آئی جسٹ ریڈ دی سلائڈ فار یو دیٹ جیکوبیز میتھڈ از این ایٹریٹو میتھڈ where initial approximate solution to a given system of equations is assumed and is improved towards the exact solution in an iterative way. In Jacobi's method, the R plus 1th approximation to the above system is given by the equations. So یہ R plus 1th approximation دی گئی ہے, اور یہاں R plus 1th equation یا approximation can be the one that we want to know. اب یہ again depend کرتا ہے کہ how much accuracy we want, how many iterations do we want, and in many questions آپ کتاب میں اگر دیکھیں تو وہاں پر کیونکہ آپ کو صرف میتھڈ سیکھنا ہوتا ہے, میتھڈالوجی کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اور our advice will be کہ آپ وہ کریں. ڈاکٹر صاحب انہیں کوشچن کرنے چاہیے نا وہاں ایگزامپل سے لے کے, they should try and exercise these questions and try to do it a few times. بہت سارے کیے بیچاروں نے اب تو. So you should try and do them. Or then here we can observe that no element of xi r plus 1 replaces xi r. That is, the entire cycle has to be repeated. Then we go to the
Gauss-Seidel method, which is corresponding elements of xr plus 1 I. It replaces that of xrth I component or variable. تو جو یہ اویلیبل ہوتا ہے، جو ہی ہم ایکس آر پلس 1 آئی کو معلوم کرتے ہیں، اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ایکس آر آئی ایلیمنٹ سے، اور یہ سلسلہ کنٹینیو رکھتے ہیں ٹل وی ہیو فاؤنڈ دی آل دا سولوشنز دیٹ از ریکوائرڈ. ریلیکسیشن میتھڈ میں اگین دس از اے اٹریٹو میتھڈ ڈیو ٹو اے میتھمیٹیشین نون ایز ساؤتھ ویل in which we substitute dxi to be equal to ri divided by aii اور اس کو سبسٹیوٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں, the details of which we have already mentioned. تو اس کے بعد پھر آئگن ویلیوز پرابلمس ہیں, پاور میتھڈ ہے جیکوبیز میتھڈ سے. تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کمپوننٹ کو آپ ذرا لیبولیٹ کر دیں. ماشاء اللہ جی, ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی اچھی طریقے سے جو سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو کر دیا ہے ایکسپریس. اب اس کے بعد تو آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز بڑا سمپل ہو جاتے ہیں, کیونکہ سمپل ایک ڈیٹرمنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس a مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0 ہو, یعنی ڈیٹرمنٹ اس کا, وہاں سے ہم آئگن ویلیوز معلوم کریں, آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں. جی جناب وہی چیز ہے, وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر پرابلمس کے اندر دو طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا, ایک پاور میتھڈ تھا اور ایک جیکوبیز میتھڈ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. کوئکلی میں بتاتا چلوں کہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کسی بھی میٹرکس کی ہوگی, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا جب ہم 43rd لیکچر ڈسکس کر رہے تھے, جس میں ہم نے سالو کیا تھا, کس سے, میپل کے ذریعے سالو کیا تھا, یاد ہے؟ جی ہاں بالکل. اور یہی ہم نے 3rd چیپٹر کے اندر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اے مائنس لیمڈا آئی ایک ڈیٹرمنٹ معلوم کریں, اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0, یعنی جس آرڈر کا آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے اسی طرح کا آپ آئی اسی آرڈر کا لے لیں, اور اے مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمنٹ کو آپ از اکول ٹو 0 کریں, اس کے اکویشن کو سالو کریں. یہ جو اکویشن ہوگی یہ نان لینئر اکویشن ہوگی جہاں سے لیمڈا کی ویلیو آئے گی, اور یہ جو ویلیوز آئیں گی یہ ویلیوز کیا کہلائیں گی, آئگن ویلیوز. اور یہ آئگن ویلیوز ساری ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں اور کہیں پہ دونوں کی ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے. فرض کیا کہ اگر ریپیٹ ہو جائے, ایک آپ کے پاس 3x3 کی میٹرکس ہے اور اس کے اندر آئگن ویلیوز آتی ہیں 1, 2 اور 2, تو 1 جو ہے اس کو کیا کہیں گے, اس کی ملٹیپلسٹی کہیں گے, اس کی ملٹیپلسٹی 1 ہے, اور 2 اور 2 ایک دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ 2 دفعہ آئی ہے تو اس کو کہیں گے اس کی ملٹیپلسٹی 2 ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 4th آرڈر کی میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کا جواب آتا ہے, یعنی آئگن ویلیوز آپ کے پاس آتی ہیں 1, 2, 2, 2, تو ہم کہیں گے کہ یہ میٹرکس اس کی آئگن ویلیو 2 ہیں, ایک 1 ہے اور ایک 2 ہے, اور 2 کی ملٹیپلسٹی جو ہے ہمارے پاس 3 ہے. تو جس آرڈر کی میٹرکس آپ کو دی ہے اتنی ہی آپ کے پاس آئگن ویلیوز آنی چاہیے, اتنی ہی آپ کے پاس آئگن ویکٹرز آنے چاہیے. جو پاور میتھڈ تھا آپ کے پاس اور اس کا جو ریزلٹ اگر ہم نے دیکھیں اس طریقے سے ہے کہ u ٹو دی پاور k, یعنی کہ یہ جو ہم نے نکالا ہے u ٹو دی پاور k وہاں پر ہے از اکول ٹو a جو ویکٹر آپ کے پاس ہے انٹو نیو یا v, یا وہ بھی کہا تھا v ٹو دی پاور k مائنس 1 دیٹ از اکول ٹو q k v ٹو دی پاور k, ٹھیک ہے نا. ہیئر q k از دا ڈیزائرڈ لارجسٹ آئگن ویلیو, یہ خیال رکھیے گا, یہ چیز ہم نے وہاں پہ بتائی تھی آپ کو کہ ہیئر q k از دا ڈیزائرڈ لارجسٹ آئگن ویلیو اینڈ v k از دی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے آئگن ویکٹرز وغیرہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دی پاور میتھڈ. یاد آیا جی؟ بالکل یاد آ گیا ہوگا. یہ ہم نے ایک اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جیکوبیز میتھڈ بھی بتایا تھا, لیکن میں نے صرف ریوائز کیا یہاں پہ پاور میتھڈ. انٹرپولیشن پہ آتے ہیں. انٹرپولیشن کا جو چیپٹر تھا کافی بڑا تھا, کافی لینتھی تھا, جس میں ہم نے آپ کے ساتھ کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھی, اور اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر میں نے ایسا کیا تھا آپ کے ساتھ جب ڈسکس کیا تھا تو ہم نے پہلے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیے تھے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ تھے جو کہ یہاں پر بھی ہم نے استعمال کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ڈفرینسیشن میں بھی ہم نے کافی سارے استعمال کیے. تو وہ میں 2-4 منٹ زیادہ یہاں پہ لگاتا ہوں کیونکہ فائنس ڈفرینس آپریٹر کا کافی زیادہ لگانا چاہیے, کیونکہ یہ بیسز ہے, یہاں سے اس کو ڈیفائن کریں گے ہم ان چیزوں کو, اور پھر یہ آگے سارے رستے استعمال ہونے. یہ نیوٹن فارمولے جو ہیں فارورڈ بیکورڈ یہ سارے اسی پہ بیس کرتے ہیں. جی تو جناب آپ کو ریوائو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر بتائے تھے. یہ 3 طرح کے تھے کہ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر تھا, پھر اس طرح سے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر تھا, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس سینٹرل ڈفرینس آپریٹر تھے. تو اس کو ہم نے جو ڈیفائن کیا تھا, ویسے تو ڈیفائن ڈیلٹا کیا تھا, ڈیل کیا تھا اور اسمال ڈیلٹا بھی کیا تھا, لیکن ایک جنرل جو فارمولا تھا ہمارے پاس وہ کیا گیا تھا
ڈیلٹا ٹو دی پاور آر وائی آئی, یعنی کوئی بھی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہو, y1 ہو سکتا ہے, y2 ہو سکتا ہے, y3 ہو سکتا ہے, ڈیلٹا ٹو دی پاور آر وائی آئی یعنی rth آرڈر کا ڈفرنس ہے یہ. ڈیلٹا ٹو دی پاور آر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹو دی پاور آر مائنس 1 وائی آئی پلس 1 مائنس ڈیلٹا ٹو دی پاور آر مائنس 1 وائی آئی. ٹھیک ہے نا, یہ ذرا سا خیال رکھیے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس آگے ہے ڈیل ٹو دی پاور کے وائی آئی از اکول ٹو ڈیل ٹو دی پاور کے مائنس 1 وائی آئی مائنس ڈیل ٹو دی پاور کے مائنس 1 وائی آئی مائنس 1. یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا چیز کس طریقے سے دی ہوئی ہے. یہی ایک امپورٹنٹ اور اہم ہے, ویئر آئی از اکول ٹو این مائنس 1 کے. اور اسی طریقے سے اسمال ڈیلٹا جو ہے ڈیلٹا ٹو دی پاور این وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹو دی پاور این مائنس 1 وائی آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا ٹو دی پاور این مائنس 1 وائی مائنس ہاف. یہ بڑا ٹریکی سا ہے اسمال ڈیلٹا, اس کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جس میں نیچے آپ کے پاس سبسکرپٹ میں آئی پلس ہاف ہے اور دوسری طرف آئی مائنس ہاف ہے. ڈیلٹا ٹو دی پاور این وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹو دی پاور این مائنس 1 وائی آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا این مائنس 1 وائی آئی مائنس ہاف. یہ آپ کے پاس تین ڈفرینسز ہم نے بتایا تھے, ایک فارورڈ ڈفرینس بتایا تھا, ایک بیکورڈ ڈفرینس بتایا تھا اور ایک یہ سینٹرل ڈفرینس بتایا تھا. اور یہ اس کے بعد ریکرنس ریلیشنز جو ہیں یہ آئے تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, یہ ایک تین ریکرنس ریلیشن تھے جہاں سے آپ نے کوئی بھی ڈیلٹا معلوم کرنا ہو, کوئی ڈیل معلوم کرنا ہو, کیپیٹل ڈیلٹا معلوم کرنا ہو, یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ خیال رکھیے گا کہ ہم نے جو بتایا تھا کہ ڈیلٹا وائی ایکس کس کے برابر تھا, ڈیلٹا وائی ایکس از اکول ٹو وائی ایکس پلس ایچ مائنس وائی ایکس. اور ایچ کیا ہے, کوئی بھی اسمال نمبر ہے, پازیٹیو نمبر ہے, تو ڈیلٹا وائی ایکس از اکول ٹو وائی ایکس پلس ایچ مائنس وائی ایکس. یہ فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی, دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. یعنی وائی ایکس پلس ایچ کیا تھا, یعنی ویلو آف دی فنکشن ایٹ دی پوائنٹ ایکس پلس ایچ از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. یہ آ گیا. ونس اگین اگر آپ نے ڈیلٹا ایف معلوم کرنا ہے تو دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی ایکس اکول ٹو ڈیلٹا وائی ایکس پلس ایچ مائنس ڈیلٹا وائی ایکس. اینڈ سملرلی ڈیل وائی ایکس اکول ٹو وائی ایکس مائنس ایچ. ایک فارورڈ ڈفرینسز ہے اور ایک بیکورڈ ڈفرینس. آگے جا کے اس کا ڈفرینس معلوم کرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیل کے اندر پیچھے جا کے اس کا ڈفرینس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ڈیل وائی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس مائنس ایچ. ونس اگین ڈیل وائی ایکس یا ڈیل ایف جسے کہتے ہیں دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس مائنس ایچ. یہ خیال رکھیے گا. اور یہی ڈیفینیشن جو ہے ہم نے اسمال ڈیلٹا کی بتائی تھی آپ کو. اسمال ڈیلٹا وائی ایکس اکول ٹو وائی ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس وائی ایکس مائنس ایچ بائی 2. یعنی ویلو آف دا فنکشن ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کس پوائنٹ پر, ایکس پلس ایچ بائی 2, اور دوسری کرنی ہے ایکس مائنس ایچ بائی 2. دونوں کا ڈفرنس نکالیں گے تو ہمارے پاس سینٹرل ڈفرنس آ جائے گا. اینڈ دیٹ از اکول ٹو فنکشن ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس فنکشن آف ایکس مائنس ایچ بائی 2. یہ فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا تھا یہ آپ کے پاس ریکرنس ریلیشنز تھے. مجھے پہلے یہ دکھانی چاہیے تھی, نیور مائنڈ. تو یہ آپ کو میں نے پہلے وہ دکھا دی, اس کے بعد یہ اسکرین بتائی. اس کے بعد ہم نے شفٹ آپریٹر ڈیفائن کیا تھا, دیٹ واز ای ایف ایکس. ٹھیک ہے نا, جس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں آگے فنکشن کو لے کے جا رہے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ آپریٹر استعمال کیا اس فنکشن کے اوپر, تو ہم نے کیا کیا, ایف ایکس پلس ایچ بنا دیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تین آپریٹرس ڈیفائن کیے تھے, جس میں ہم نے ای کو ڈیفائن کیا, اس کے بعد ڈیلٹا کو ڈیفائن کیا. یہ ڈفرنٹ آپریٹرس ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کیے. یہاں پر ابھی میں پہلے ای کو بتاتا ہوں, اس کے بعد جو میں بتاؤں گا اس کے بعد انورس آپریٹر بتا دوں گا, اور دین ایوریج. ٹھیک ہے, تو دیٹس واٹ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ویری کوئکلی کہ ای ایف ایکس از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ. اگر ایک دفعہ اور آپ اپلائی کریں گے تو ای اسکوائر ایف ایکس کیا ہو جائے گا, ایف ایکس پلس 2 ایچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ایف ایکس پلس 2 ایچ ہو جائے گا. ای ٹو دی پاور این ایف ایکس اکول ٹو ایف ایکس پلس این ایچ. یہ ہمارے پاس شفٹ آپریٹر ہے, اس کو آگے شفٹ کر رہا ہے, کسی بھی فنکشن کو آگے لے کے جا رہا ہے. ایک انکریمنٹ دے رہا ہے سلائٹلی. ایچ کی جو انکریمنٹ ویلیو جو ہے, جو ایچ از اے اسمال انکریمنٹ جو ہم جس پہ کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فنکشن کی نیکسٹ ویلیو کیا ہوگی. سو دس از واٹ شفٹ آپریٹر ڈز. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کیا کر رہا ہے, بیسیکلی اس کے نیکسٹ انکریمنٹ کے اوپر جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ ایکس ہے, دوسرا پوائنٹ ایکس پلس ایچ ہے, ایکس پلس 2 ایچ ہے, تو ایک دفعہ ای کو آپریٹ کریں گے تو وہ ویلیو کہاں پہ دے گا, نیکسٹ پوائنٹ پر دے گا. اسی طریقے سے فردر اینڈ سو آن سو فورتھ. جب شفٹ آپریٹر فارورڈ کی طرف ہے, اسی طریقے سے بیکورڈ ہو سکتا ہے. اس کو انورس شفٹ آپریٹر ہے, یہ پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ انکریمنٹ آگے لے کے جا رہا ہے, یا ڈیکریمنٹ یا پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے. ای ٹو دی پاور مائنس 1 یا ای انورس ایف ایکس اکول ٹو ایف ایکس مائنس ایچ, یعنی وہ ویلیو پیچھے پوائنٹ پہ کیلکولیٹ کرتا ہے.
Similarly, e to the power minus n fx equal to fx minus nh. پھر ایوریج آپریٹر میو ڈیفائن کیا تھا, دیٹ واز میو ایف ایکس از اکول ٹو ہاف آف ایف ایکس پلس ایچ بائی ٹو پلس ایف آف ایکس مائنس ایچ بائی ٹو, یا اس کو لکھ سکتے ہیں دس از اکول ٹو ہاف وائی ایکس پلس ایچ بائی ٹو پلس وائی ایکس مائنس ایچ بائی ٹو. یہ جب ایوریج آپریٹر ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا تو پھر ہم نے ڈیفرنشیل آپریٹر ڈیفائن کیا تھا. یہ تو آپ کو بہت ہی پتا ہے, ڈی ایف ایکس اکول ٹو ڈی بائی ڈی ایکس ایف ایکس, ڈی اسکوائر ایف ایکس اکول ٹو ڈی اسکوائر بائی ڈی ایکس اسکوائر ایف ایکس اینڈ سو آن سو فورتھ. آگے چلتے جائیں, یہ ایف ڈبل ڈیش ایکس ہے, ٹھیک ہے نا, ایف ڈبل ڈیش ایکس. یہ 3-4 امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں, اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں کہ ڈیلٹا از اکول ٹو ای مائنس ون. ای کیا چیز ہے, وہی شفٹ آپریٹر ہے, اور ڈیل از اکول ٹو 1 مائنس ای ٹو دی پاور مائنس 1 یعنی 1 مائنس ای انورس, دیٹ از اکول ٹو ای مائنس 1 ڈیوائڈ بائی ای, اور ڈیلٹا اسمال از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ہاف مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ہاف ہوگا, اور ایچ ڈی از اکول ٹو لاگ ای, میو از اکول ٹو ہاف ای ٹو دی پاور ہاف پلس ای ٹو دی پاور مائنس ہاف. یہ خیال رکھیے گا کہ اسمال ڈیلٹا جو ہے ای ٹو دی پاور ہاف مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ہاف ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نیوٹنس فارورڈ ڈفرنس فارمولا which is simple straight forward fx naught plus ph that is equal to fx naught plus p delta fx naught plus p into p minus 1 divided by 2 factorial delta square fx naught and plus so on so forth. ٹھیک ہے نا, اور لاسٹ میں ہم نے بتایا تھا کوئی ایرر ٹرم ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ یہ جو فارمولا ہم نے ڈرائیو کیا یہ وہی چیز ہے جو کہ ٹیلر سیریز میں ہم نکالتے ہیں؟ یہ بالکل وہی چیز ہے, اور انکریمنٹل ویلیوز ہی ہمیں دیتی ہے. صرف فرق یہ ہے اس میں کہ ٹیلر سیریز میں کنٹینیوس فنکشن اسیوم کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی آگے کنٹینیوس نیکسٹ فنکشن کیلکولیٹ کرتا ہے, اور یہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہوتا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسکریٹ سیٹ آف ڈیٹا ہے اور اس پہ اوپر ہم ویریس پوائنٹس جو ہیں وہ معلوم کرتے ہیں. کمپیریزن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ آگے چلتے ہیں. یہ اس کا آلٹرنیٹ ایکسپریشن ہمارے پاس ہے وائی ایکس اکول ٹو وائی ناٹ پلس پی ڈیلٹا وائی ناٹ پلس پی انٹو پی مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. سیم چیز وہی چیز ہے. اسی طریقے سے بیکورڈ ڈفرنس, کیونکہ جب آپ نے فارورڈ ڈفرنس کے بعد کر لیا ہے تو بیکورڈ ڈفرنس فارمولا بھی ہے, یہاں پہ بیکورڈ ڈفرنس آپریٹر لگاتے ہیں, چیز وہی ہے, ایگزیکٹلی چلتے جاتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ایف ایکس این کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے ایف ایکس ناٹ پہ کرنا تھا, یہ خیال رکھیے گا. اور وہاں پہ ڈیلٹا تھا, یہاں پہ ڈیل ہے, باقی چیزیں وہی ہیں. آپ بالکل اینالوگس سملر سیم چیز, اور اس کا بھی وہی آلٹرنیٹ چیز یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ وائی ایکس اکول ٹو وائی این پلس پی ڈیل وائی این پلس پی انٹو پی پلس 1 ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل ڈیل اسکوائر وائی این. اس میں آگے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. بیکورڈ ڈفرنس فارمولا ہے یہ, اس کو بھی اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بالکل اسی طریقے کا ایک اور فارمولا جو ہم نے ذرا زیادہ ماڈیفائڈ تھا اور زیادہ ایک لاجیکل تھا, وہ لیگرانج فارمولا تھا, وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. یہ آپ کے اسکرین پر ہے, اس کو ایک دفعہ کوئکلی پڑھ لیتے ہیں. y is equal to fx that is equal to x minus x1 into x minus x2 and so on and so forth up to x minus x naught divided by x naught minus x1 into x naught minus x2 and so on and so forth up to x naught minus xn y naught, اور اسی طرح کی ٹرمز چلتی جائیں گی, اور لاسٹ ٹرم جو ہو جائے گی that will be equal to plus x minus x naught divided by x minus x1 into x minus x2 and so on and so forth x minus xn minus 1 x minus xn minus 1 divided by xm minus x naught xn minus x naught into xn minus x1 xn minus x2 and so on so forth, last میں xn minus xn minus 1 yn. اس کے بعد چلتے ہیں نیوٹنس ڈیوائڈیڈ ڈفرنس انٹرپولیشن فارمولا that can also be written as y is equal to fx that is equal to y naught plus x minus x naught y into x naught x1 and so on so forth. لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آتا ہے x minus x naught into x minus x1 and so on so forth up to x minus xn minus 1 y within the brackets, اور یہ بریکٹس جو ہیں بڑی بریکٹس ہیں, ٹھیک ہے, that is capital 1 y x naught x1 xn. اور یہ آپ کو پتا ہے یہ ایک نوٹیشن ہے, کس کی ہے, ڈیوائڈیڈ ڈفرنس کی ہے. وہ فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا. وہ فارمولا کیا بتایا تھا کہ y x naught x1 کس کے برابر ہوتا ہے, that is equal to y1 minus y naught divided by x1 minus x naught. یہ دیکھ لیں کہ ڈیوائڈیڈ ڈفرنس کا یہ فارمولا ہوتا ہے, یہی ہم نے استعمال کیا تھا جو آپ کے پاس اوپر ڈیوائڈیڈ ڈفرنس فارمولا کے اندر آیا تھا. اس کے بعد جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹاپک جو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا بچوں کو, نومیریکل ڈفرینسیشن انٹیگریشن,
میں ریکویسٹ کروں گا کہ 5-7 منٹ میں اگر یہ آپ اس کو ریوائز کر دیں. بس کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے یہ انہیں ڈیٹیل سے کرایا جا چکا ہے, بٹ ایٹ دس ٹائم وی جسٹ سمرائز اٹ اینڈ وی گو تھرو اٹ ویری کوئکلی. تو نومیریکل ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن کے لیے آپ کو یاد ہوگا, وی ایکسپریس دا ڈفرینشیل آپریٹر ڈی in terms of forward difference operator delta. D is equal to 1 over h into delta minus delta square by 2 plus delta cube by 3 minus delta 4 by 4 plus delta 5 by 5 minus next term plus next term. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑی سیمیٹرک سی پلس مائنس کی ٹرمز ہیں, اور بہت ایزیلی کنوینئنٹلی you can find any, take it to any number that you want. They are all operators. Right hand side پہ بھی forward difference operators ہیں جن کو ہم ابھی mention کر چکے ہیں. H is the increment that we were talking about, and capital D is the differential operator that we need to do to find out the derivative of a particular function. تو وہ پچھلی والی اسکرین پر ہم نے سلائڈ پر آپ کو فارورڈ ڈفرینس فارمولے سے دکھایا. لائک وائز اسی چیز کو ہم بیکورڈ ڈفرینس فارمولے سے بتاتے ہیں, دیٹ دس از گیون بائی ایچ ڈی ایکولس مائنس لاگ آف 1 مائنس ڈیل, اینڈ وین وی ایکسپینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی ڈی از اکول ٹو 1 اوور ایچ انٹو ڈیل مائنس ڈیل اسکوائر بائی 2 پلس ڈیل کیوب بائی 3 پلس اینڈ سو آن. اس میں یہ دیکھیے کہ یہ کیونکہ سیریز تھوڑا ڈفرینٹ ہے تو یہ اس طرح سے سیمیٹرک نہیں ہے, پلس مائنس نہیں ہے, تو اس میں سائن کا خیال رکھنا ہے کیلکولیشنز کرتے وقت. اینڈ دین یوزنگ, ایک تھا فارورڈ ڈفرینس فار آپریٹر, دا نیکسٹ ون واز بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر. اور جب ہم ان آپریٹرس کی بات کریں گے تو سینٹرل آپریٹر کا, ڈفرینس آپریٹر کا نام بھی ضرور آئے گا, جسے ہم اسمال ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں. سو ڈفرینشیل آپریٹر ڈی ان ٹرمز آف سینٹرل ڈفرینس آپریٹر ڈیلٹا is given by 1 over h into delta minus 1 by 24 delta cube plus 3 by 640 delta 5 minus and so on. So differentiation using interpolation, Richardson's extrapolation formulas is given by this expression that is in front of you. تو اس میں ایک تھوڑا سا ریمارک ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو فارمولے بنے ہوئے فارورڈ ڈفرینس سے, بیکورڈ ڈفرینس سے یا سینٹرل سے, دے آر ویری یوزفل اینڈ دے آر ویری ایزی ٹو ریممبر آلسو, کیونکہ بڑے سیمیٹرک ہیں, وہ ایک سیریز کی طرح سے چلتے ہیں اور ان میں بڑی ایک سملیرٹی ہے. تو صرف یہ کہ اگر آپ نے ایچ کی انکریمنٹ دینی ہے, اگلا پوائنٹ لینا ہے کسی پوائنٹ سے, تو آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے, فارورڈ ڈفرینس لینا ہے, اور اگر آپ نے بیکورڈ ریفرنس کرنا ہے تو وی یوز دا بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لاجیکل طریقے سے چلیں. جی بالکل. So then for extrapolation, Richardson's extrapolation formula is given by d by dx pi, capital pi, from 1 to I equal to 0 to n minus 1. اور آپ کو یاد ہوگا, یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ this capital pi notation is used for products. سمیشن کے لیے سگما یوز کرتے ہیں اور پروڈکٹس کے لیے پائی یوز کرتے ہیں. And this is equal to summation I equal to 0 to n minus 1, or the terms are x minus x naught into x minus x1, and we continue up to the last term x minus xn divided by x minus xi. اگلی سلائڈ پر چلتے ہیں. The derivative y of x is thus approximated by a polynomial Pn prime x. تو ڈیریویٹو کا نشان جیسے آپ کو معلوم ہی ہے, وی آلویز انڈیکیٹڈ بائی اے پرائم سائن یا ڈیش سائن. تو یہ پی این آف ڈیش یا پرائم آف ایکس از اکول ٹو وائی انٹو ایکس ناٹ ایکس ون, اور یہ وہی پالینومیل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا. دس ایکسپریشن گیوز یو اے اسپیسیفک فارمولا ریشو جو انٹرپولیشن فارمولے میں آپ کو بتایا گیا. سو فرسٹ ٹرم میں صرف یہ 2 پوائنٹس لیے گئے, ایکس ناٹ اور ایکس ون. نیکسٹ ٹرم میں اس سے ایک زیادہ پوائنٹ لیا گیا ہے, ایکس ناٹ ایکس ون ایکس ٹو,
اور اس سے اگلی میں اور زیادہ پوائنٹس لیے جائیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹو دی لیول دیٹ وی وانٹ ٹو کنٹینیو. اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ٹرم ول بی summation I equal to 0 to n equal to 1 into x minus x naught into x minus x1, and we continue like this. So last term will be in this product in the numerator x minus xn minus 1 divided by x minus xi into y of all these points x naught x1 up to xn. تو اگلے سلائیڈ پر نیکسٹ وی سی ایف آف ایم انٹو ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 2 to the power m is given by this formula is equal to 4 to the power m f of m minus 1 into h divided by 2 to the power m minus f of m minus 1 of h by 2 to the power m divided by 4 to the power m minus 1, where m goes from 1, 2, 3 and so on. So Richardson's extrapolation formula کو use کرتے ہوئے we can find out the derivatives and the operators. اور this was for the differential operators and for differentiation. اور اس میں ہم نے استعمال کیا difference operators کا, forward difference, backward difference, central difference اور Richardson's extrapolation formula کا. Then we come to the integration. کیلکولس کا سیکنڈ امپورٹنٹ رکشا, یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ڈفرینسیشن ایک انٹیگریشن, دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں, اور انٹیگریشن جیسے کہ کئی بار آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا اور بتایا جا چکا ہے, انٹیگریشن when we calculate of a function from a to b fx dx, then this gives us the area under the curve, and the curve is the one that is represented by y is equal to fx. اور a to b وہ انٹرول ہے جس انٹرول کے درمیان ہم اس کرو کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اینڈ لائک وائز اف وی آر کیلکولیٹنگ اے ڈبل انٹیگرل, تو ڈبل انٹیگرل میں دو ویریبل ہوں گے. دیٹ فنکشن ہیئر از ریپرزینٹیڈ بائی جی آف ایکس وائی. جب ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ وائی, we will read it as double integral a to b g dx dy. تو ظاہر ہے x کے اور y کے ویریبل ایک بھی ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں کیونکہ ایک جنرل لکھا گیا ہے تو دا انٹیگرل دا رینج ہیز ٹو بی ڈفرینٹ. فار x جو پہلے ویریبل آتا ہے, پہلے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں dx سے, تو اس کا ویریبل اور انٹیگرل رینج ہے a to b. اس کے بعد y ہے, y کا ہے c to d. When this integral, double integral is computed, this will represent the volume that is expressed by the function g of x of y within the limits that x lies between a to b and y lies between c to d. تو یہ ہمیں والیوم دے گا. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسکرین پر دیکھیں, the function is drawn, the curve is there, اور ہم نے اس کو ڈفرینٹ اسٹرپس میں ڈیوائڈ کیا ہے, سب ڈیوائڈ کیا ہے, اور ان کو سب ڈیوائڈ کر کے کیلکولیٹ کرنا آسان ہے. واٹ وی آر اپروکسیمیٹنگ از کہ اگر ہم غور کریں, توجہ کریں, تو جو سلائڈ جو اسٹرپس آتی ہیں دے آر ویری مچ لائک, لیٹ اس اسیوم دیٹ دے آر لائک ریکٹینگلس. اور ہر ریکٹینگل کی اگر ہم لینتھ انٹو بریڈتھ کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک ایریا ریپرزینٹ کرتی ہے. تو آئیڈیلی if it was a rectangle then it will give us the area. اور اس طرح کی تمام اسٹرپس کو اگر ہم ایڈ کر لیں گے تو we will get the total area that is represented by the function. اب لیکن اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ہم ان اسٹرپس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ریکٹینگل نہیں ہے, بلکہ اچھا خاصا ایرر انٹروڈیوس ہو رہا ہے, جو کہ آپ گرین لائن سے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور یہ سارا کا سارا ایرر ہے. آپ اس گراف سے یہ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ اسٹرپس زیادہ وائڈ ہوں گی تو ایررز بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا, لیکن یہ جتنی کم ہوتی جائیں گی اتنا ایرر مارجن بھی کم ہوتا جائے گا. سو دا لارجر دا نمبر آف اسٹرپس دیٹ آر دیئر, دی لیس ول بی دی
error that will be introduced, and we will have a better approximation of the area that is under the curve. کیوں ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ہے کہ ان کو جب ہم سب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو میک ڈی ایکس ایز اسمال ایز پاسبل. اینڈ واٹ از ڈی ایکس؟ ڈی ایکس جو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ along ایکس ایکسس width آف ایچ اسٹرپ ہے. جتنا وہ چھوٹا ہوگا اتنی زیادہ اسٹرپس ہوں گی, ٹوٹل ایرر کم ہو جائے گا اور ہمیں ایک اچھے ایریا کی اپروکسیمیشن مل جائے گی. سو دیٹ از دی ایسٹیمیٹ اور ایسنس آف دس ہول ایکسرسائز یا ہول میتھڈالوجی. اگلی اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ایک فنکشن کی اپروکسیمیشن دی ہوئی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ سمپسنز فارمولا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں جی, سمپسنز فارمولا. سو دس از ریپرزینٹیڈ ایکچولی انٹیگرل کی ایسٹیمیشن ہے. سمپسنز 3/8 فارمولا آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم لیکچرز میں بھی کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ یہ دس از بینگ ملٹی پلائڈ بائی 3/8. تو یہاں سے اسے سمپسنز فارمولا تو ہم کہتے ہیں لیکن سمپسنز 3/8 فارمولا کہتے ہیں. اور اسی طرح کا کرسپونڈنگلی دیر واز اے 1/3 فارمولا آلسو. اٹس ویری سیمیٹرک. The last 2 points are simple points as they are, and all the middle terms are being multiplied by 3. اور جو last 3/80 h to the power 5 y fourth derivative at xi, where xi can be any point between x0 and x3. This reflects the error term. کیونکہ یہ fourth order term ہے, the error is very small. کیوں؟ کیونکہ اگر h small ہے, you can imagine h to the power 5 or 4 will be very, very small. So the error will be small. And that is why this formula is much superior to trapezoidal rule, جو اس وقت ہم نے ابھی mention نہیں کیا for brevity of time. So similarly the same thing is discussed in the graph that was there. اور اس کے بعد trapezoidal area یا double integral بھی ہے. Then we come to the next topic جو differential equations کا تھا. تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا ڈفرینشیل ایکویشنز کو سمرائز کر دیں. زیادہ ڈیٹیل میں تو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, ہمارے پاس شاید ٹائم بہت کم ہے. I'll try to be very quick and very brief. ڈفرینشیل ایکویشن جب ہم نے ڈسکس کی تھی تو ہم نے 3-4 میتھڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. ٹیلر سیریز, آئلر میتھڈ, آر کے میتھڈ اور پریڈکٹر کریکٹر میتھڈس. اور ٹیلر سیریز کے اندر ہم نے یہی بتایا تھا آپ کو کہ y t = yt0 + t - t0 y - t0 and so on so forth. اس طریقے سے آپ ٹیلر سیریز کے ذریعے ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کر سکتے تھے. اس کے بعد ہم نے آئلرس میتھڈ بتایا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ym+1 = ym + hftm ym ہے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جو ایک ریکرنس ریلیشن ہے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے, ym+1 = ym + hftm ym + ftm+1 ym+1 1. یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ym+1 وہ ویلیو آتی ہے جو کہ وہاں پہ اپڈیٹ کرنے کے بعد آتی ہے, اسی لیے اس کو ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے 4th آرڈر کا آر کے میتھڈ آپ کو بتایا تھا which was yn+1 = yn + 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4. اور ہم نے کہا تھا کہ k1 k2 k3 کیا چیز ہیں آپ کے پاس, یہ دیے ہوئے ہیں. k1 = hftn yn, k2 = this one, k3 and k4 = hftn + h yn + k3. اسی طریقے سے پھر ہم نے آپ کو ان جنرل ملنی پریڈکٹر کریکٹر پیئر بتائے تھے جس میں p پریڈکٹر ہے اور c جو ہے وہ کریکٹر ہے. yn+1 = yn - 3 + 4h/3 2yn - 2 - yn - 1 + 2yn. یہ میں نے p بتایا. اسی طریقے سے انالوگس آپ کے پاس c ہے. اس کے بعد ہم نے ایڈمس پریڈکٹر فارمولا آپ کو بتایا تھا جو کہ کافی لمبا تھا, ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جس کو ہم نے بتایا تھا کہ yn+1 = yn + h/24 55 fn - 59 fn - 1 + 37 fn - 2 - 9 fn - 3 + 251 / 720 h del to the power 4 fn. اس کو میں کہتا چلوں کہ اس کو رٹا لگانا پڑے گا, یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے آپ کو بڑا کوئکلی آج ریوائز کیا. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر سیریز مکمل ہو گئی الحمدللہ. ماشاءاللہ سے 45 لیکچرز ہم نے کیے بچوں کے ساتھ. جی بڑا مزہ آیا, بڑا انجوائے کیا, بڑا اچھا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ تھا, ماحول بھی بڑا اچھا تھا. ہمیں اپنی ساری اس ٹیم کا جو ہمارے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بالکل کار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھینکس ٹو آل دس ٹیم.
فرسٹ آف آل دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. یہ ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیکچرز تھے جو آپ تک پہنچے ہیں. ٹیکنالوجی کی کرامات ہیں کہ آپ تک یہ لیکچرز گھر بیٹھے پہنچ گئے, آپ نے گھر بیٹھ کے دیکھے. ان اسٹوڈینٹس کا بھی جو انٹرسٹ لیتے رہے, ہمیں ای میلز بھیجتے رہے, ان پٹ دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی, زیادہ تر فوکس تھا کہ ایرر کو منیمائز کرنا ہے, کیلکولیشن اتنی اچھی کرنی ہے, اتنی ایکوریٹ کرنی ہے تاکہ کسی طرح غلطی نہ ہو. اور یہی چیز زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ آدمی کو غلطی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی غلطی اگر فیٹل ہو جائے تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہماری سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ غلط راستہ استعمال نہیں کریں. یہی ہمارا مذہب بتاتا ہے, یہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اور سیدھے راستے پہ اسی وقت چلیں گے جبکہ آپ کم سے کم غلطی کریں گے. آدمی خطا کا پتلا ہے, غلطی تو ہوتی رہتی ہے, کوشش کریں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اب اجازت لیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھر کسی وقت کبھی ایڈوانس ایڈوانسڈ نیومیریکل انالیسز میں پھر یہ اسی طرح سے موقع ملے اور ایک اور سیریز کورس کر دے. آئی ہوپ کہ یہ زیادہ بور نہیں ہوگا. جی, تو جناب آگے کا میسج یہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائزز ہمیشہ کی طرح جاری رکھیے گا, فزیکل, مینٹل اور میتھمیٹیکل. مجھ کو میرے ساتھی جناب ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.